بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری جوانی اور ساری صلاحیتیں خدمت اسلام کی راہ میں کھپا دیں۔ وہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دوسری اہم ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی۔ انہوں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو تخت و تاج سے محروم کرنے اور روم کے بادشاہ قیصر کو اس کے ملک سے نکالنے میں مسلمانوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا، اور مسلمانوں کو جب بھی کسی خطرناک جنگ کا سامنا کرنا پڑا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بے مثال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور قابل قدر قابل تعریف کارنامے انجام دیے۔ جنگ یرموک۔ ان کی دلیری اور جابازی کا حیرت ناک کارنامہ وہ ہے جو جنگ یرموک میں انہوں نے انجام دیا تھا، اور جو اس جنگ کی تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کی ہلکی سی جھلک ان کے اس بیان سے ہمارے سامنے آتی ہے جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ چنانچہ وہ بیان فرماتے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر ہماری تعداد تقریباً 24,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں رومی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس طرح باہری قدموں کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے تھے جیسے پہاڑ ہوں جنہیں خفیہ ہاتھ حرکت دے رہے ہوں۔ ان کے راہب اور بزرگ مذہبی پیشوا اپنے ہاتھوں میں سلیبے اٹھائے ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ بلند آواز سے اپنی فوج کی فتح اور کامرانی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ان کی پوری فوج ان کے الفاظ کو اس طرح بلند آواز کے ساتھ دہرا رہی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ جب مسلمانوں نے ان کو اس حال میں دیکھا، ان کی کثرت و تعداد، جاہ و جلال کی وجہ سے ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ان کے دلوں میں اپنے دشمن کا خوف بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو فوج کے سپاہ سالار تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو جہاد و قتال اور جابازی پر ابھارتے ہوئے فرمایا، عباد اللہ انصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، عباد اللہ اصبروا فإن الصبر منجات من الكفر ومرضات للرب ومدحضة للعار وأشرع الرماح واستطروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء اللہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ، صبر سے کام لو۔ صبر یقیناً کفر سے نجات کا، رضا الہی کے حصول کا، ذلت اور برائی کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اپنے نیزوں کو درست کر لو، اپنی ڈھالوں کو آڑ بنا لو۔ جب تک میں تمہیں حملہ کرنے کا اشارہ نہ کروں، خاموشی اختیار کیے رہو اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اسی وقت مسلمانوں کی صف میں سے ایک شخص باہر نکلا اور آگے بڑھ کر اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انی اسمعت علی ان اقضی امر الساعہ فہل لک من رسالت تبعث بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عزم کیا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں، تو کیا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں؟ نعم تقرئه منی ومن المسلمین السلام تقول له یا رسول اللہ انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ انہوں نے کہا، ہاں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے سلام پہنچانے کے بعد عرض کر دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب ایک ایک کر کے پورے ہو گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی باتیں سنی اور اسے میان سے تلوار کھینچ کر دشمن کے مقابلے جاتے دیکھا۔ اس نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا نیزہ سیدھا کر لیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دشمن کی طرف سے سب سے پہلا سوار جو ہماری طرف بڑھا اسے اپنے نیزے میں پرو لیا، پھر دشمن پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر قسم کے خوف اور ہراس کو دور کر چکا تھا، اور پھر سارے مسلمان رومیوں پر اچانک ٹوٹ پڑے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نصرت اور کامیابی سے نہیں نوازا، برابر ان سے لڑائی میں مصروف رہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی فتح میں شریک ہوئے۔ جب اہل دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔
اس طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے سب سے پہلے مسلمان گورنر تھے۔ عروہ بنت اویس کا نابینا ہو جانا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کو مدینہ کے لوگ بہت دنوں تک بیان کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے یہ الزام عائد کیا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی زمین کا ایک حصہ چھین کر اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو مسلمانوں میں ادھر ادھر بیان کر کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بدنام کرتی رہی، پھر اسے ایک مقدمے کی شکل میں مروان کی عدالت میں پیش کر دیا جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ جب مروان نے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے چند آدمیوں کو ان کے پاس بھیجا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معزز صحابی کو بہت بری محسوس ہوئی اور انہوں نے فرمایا یروننی اظلمها کیف اظلمها وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم شبرا من الارض توبقه یوم القیامت من 7 عرضین۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی زمین دبا لی ہے، میں یہ ظالمانہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کے حق میں بددعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم انہا قد زعمت انی ظلمتها فإن كانت كاذبة فأعمی بصرها وألقيها في بئرها الذي تنازعني فيه وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها۔ خدایا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر کے اسی زمین کے کنویں میں گرا دے جس کے بارے میں وہ مجھ سے جھگڑ رہی ہے، اور میرے حق کو روشن کر دے تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ بات واضح ہو کر سامنے آئے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا تھا۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد وادی عقیق میں ایسا زبردست سیلاب آیا کہ اس سے پہلے ایسا سیلاب نہیں آیا تھا۔ اس سیلاب نے دونوں زمینوں کے درمیان واقع فاصلہ قائم کر دیا جس کے متعلق دونوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کھل کر سب سامنے آ گئی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں حق پر تھے، اور ایک مہینے کے اندر ہی وہ عورت اندھی ہو گئی، اور ایک دن جب وہ اپنی اسی زمین میں گھوم رہی تھی کنویں میں گر پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت اپنے لڑکپن میں لوگوں کو غصے میں ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنتے تھے اعماک اللہ کما اعمی الاروا، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے جیسا کہ اروا کو کیا ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين اللہ حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ خصوصاً اس وقت اللہ اور اس کے مظلوم بندے کے درمیان کیسے کوئی پردہ ہوتا جب مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔